السلام علیکم ناظرین. گرینڈ اپوزیشن الائنس اجلاس. نئے انتخابات. گرینڈ اپوزیشن الائنس اعلامیہ. کیا حکومت پریشان ہے؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ کنٹرول میں لینے کا اعلان. بانی پی ٹی آئی کے خطوط، اثرات اور توقعات. ناظرین، ہواؤں نے لگتا ہے اپنا رخ بدل لیا ہے. پی ڈی ایم کی طرح ہی اپوزیشن کی بھی اتحاد ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. ناظرین، شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی میٹنگ ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت اسٹرانگ اتحاد بھی ہو گیا ہے. جس طرح پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد ہوئے تھے، اس طرح کی کوئی بات ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا، ان کا یہ بھی کہنا ہے. ناظرین، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ بے شک اتحاد سوچ کا ہو گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بہت سے موضوعوں پہ ڈسکشن کی، جس میں جمہوریت، اتحاد، جس میں ملک کے مسائل پہ بھی گفتگو کی گئی، آئین کانسٹیٹیوشن کے اوپر بھی گفتگو کی گئی. ناظرین، شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ ملک کے سارے بڑے چھوٹے مسائل پہ ہم نے ایک دوسرے کو ایڈریس کر دیا ہے، اب ان کے اوپر ہی کوئی الہی عمل بھی بنایا جائے گا اور ان ساری پریشانیوں سے چھٹکارا بھی حاصل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. ناظرین، آئیے سنتے ہیں شاہد خاقان عباسی نے اور کیا کیا اعترافات کیے. پہلے تو بتائیے آپ اس اجلاس کو کیا کہیں گے؟ ایک بیٹھک کہیں گے کیا؟ یعنی کیونکہ حامد رضا صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں اجلاس کے فوری بعد اس اجلاس کو اپوزیشن کے حوالے سے ایک بریک تھرو بلکہ ایک بلاک بسٹر نام دیا. یو وڈ گو ٹو دی ایکسٹینٹ آف سیئنگ دیٹ؟ آپ کے خیال میں ابھی ذرا ہلکے ہولے؟ نہیں، یہ ان کی سوچ ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ کل ایک مشاورتی اجلاس تھا. یہ سمجھے کہ میٹنگ آف دا مائنڈز ہو گئی ہے اور اس بات پہ چند باتوں پہ اتفاق ہے کہ ملک کا نظام نہیں چل رہا، ملک میں غیر نمائندہ حکومت ہے، سیاسی انتشار ہے اور ملک کے اندر سیکورٹی سچویشن پر بحث ہوئی، ملک کی سیاست پر، آئین پر، رول آف لا پر. ان سب باتوں پر متفق ہیں، تو ایک اپوزیشن کی سوچ، ایک متفقہ سوچ بنانے کی کوشش ہے. یہ کہنا ٹھیک ہے شاہد صاحب کہ ایک اپوزیشن کا ایک اتحاد، جس طرح پی ڈی ایم ایک اتحاد تھا نا، یا بہت سارے اتحاد ہے، اس طرح اپوزیشن کا ایک باقاعدہ اتحاد تشکیل پا گیا، یعنی ابھی وہ مرحلہ نہیں ہے؟ نہیں، اتحاد تو ابھی وقت لگے گا نا، لیکن سوچ کا اتحاد ہے کہ اس بات پر کہ کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہونی چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے، ایشوز پر بات ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں، جمہوریت کے اصولوں کو اپنانا چاہیے، یہ سب چیزیں ہم نے وہاں پر کی ہیں. اس پر اتفاق ہے. اب آگے کیا راستہ طے ہوتا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوگا. اور نئے الیکشنز کی ڈیمانڈ پر بھی ظاہر اتفاق ہے، جو کہ کل اعلامیہ میں سامنے آیا. کیا اس پر اتفاق ہے کہ اس ڈیمانڈ کو حاصل کرنے کے لیے ساری جماعتیں ساتھ سڑکوں پر بھی آئیں گی؟ یعنی یہ بھی بہت پہلے کا سوال کر لیا میں نے، بہت وقت ہے ابھی اس میں. ہاں، بہت پہلے. دیکھیں، سڑکوں کا معاملہ تو بہت بعد میں ہے نا. پہلے آپ نے ہم نے مسائل بیان کر دیے، جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس وقت ملک کے. اس کے بعد اب اس پہ کیا حل نکالنا ہے، کیسے نکالنا ہے، اس پر بات چیت ہوگی. ایک متفقہ سوچ بنے گی، متفقہ لائے عمل بھی انشاءاللہ بن جائے گا. کوئی یعنی طے ہوا ہے کہ جناب اگلی ملاقات فلاں تاریخ کو؟ یعنی جاننا چاہنا تھا کہ آئیڈیا ہو کہ کتنا زیادہ ایگریسولی یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے. فی الحال کوئی ایسا طے ہوا ہے؟ نہیں، ابھی ڈیٹ طے نہیں ہوئی، لیکن ایک کمیٹی کی تشکیل دے دی گئی ہے، 4-5 افراد پر، تمام جماعتوں کے لوگ اس کے اندر ہیں. تو ان کے ذمہ یہ ہے کہ مختلف جو دیگر بھی لوگ اس سفر میں شامل ہو سکتے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں، ان سے رابطہ ہوگا اور پھر اس کے بعد کوئی ہم بیٹھک کر لیں گے. شاید صاحب اس میں یہ تو بالکل صحیح ہے، ظاہر اپوزیشن کا جمہوری حق ہے، بلکہ اس سے آگے کا بھی جمہوری حق ہے کہ سڑکوں پہ بھی آنا چاہے تو. لیکن ایک تاثر یہ ہے، مجھے بھی جو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کو اس میں کامیابی اچیو کرنی ہے تو ظاہر ہے گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا جاتا ہے، سڑک گرم کی جاتی ہے، اور اب تک پی ٹی آئی اپنے طور پہ کر چکی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ والا پرپس حاصل نہیں ہوئے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا، لیکن ان کا پرپس حاصل نہیں ہوا. تو ایک خیال یہ ہے کہ جب مولانا صاحب اور پی ٹی آئی اگر ساتھ آئیں تو پھر یہ ایک بہت بڑا پریشر ڈل سکتا ہے گورنمنٹ پہ. بٹ مینی ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم بیکاز آف مینی ریزنس. آپ کا بھی خیر ہے مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کسی بھی سطح پر اسٹیج شیئر کریں، سڑک شیئر کریں، آپ کو لگتا ہے یا مشکل لگتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، سڑک کا معاملہ تو بہت بعد میں آئے گا نا. پہلے تو آپ نے سوچ میں اتفاق پیدا کرنا ہے کہ کیا خرابیاں ہیں، کیا ملک کے مسائل کا حل ہے، کیونکہ عوام تو آج تنگ ہے نا، عوام تو پریشان ہے. تو ان کی بات کرنے والا بھی کوئی ہو. سڑک پہ تو اقتدار کے اصول کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ ہٹ جائیں میں آ جاؤں، وہ اگلی بات ہے. پہلے آپ عوام کی جو تکلیف ہے اس کی بات تو کریں، اس کے حل کی بات تو کریں، کیونکہ عوام تو آج حکومت میں عوام میں تو حکومت کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. اس بات پر تو تمام اپوزیشن جماعتوں کا اتفاق ہے ہی نا کہ یہ گورنمنٹ غلط ہے، یہ گورنمنٹ عوام کی نمائندہ گورنمنٹ نہیں ہے، اور یہ عوام معاشی مشکلات کا شکار ہیں. تو یہ تو سب کی سوچ، کل کوئی بھی ایسی پارٹی تو نہیں ہے جس نے کل کی ملاقات کے بعد یہ سوچ جس کی ہوئی ہے، پہلے سے ہی سب کی سوچ ہے. تو فرق تو اس وقت ہوگا نا جب اس اپنے اس مقاصد کے اصول کے لیے سڑک پر آئیں سب. جی دیکھیں نا، اس پر پہلے بات نہیں ہوئی نا. ہر جماعت اپنی سطح پہ بات کرتی تھی، اپنی بات کرتی تھی. پی ٹی آئی کا موقع یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو چھوڑا جائے، جو کیسز ختم ہوں، یہ معاملے تھے. تو اب ہم نے اس کو ایک متفقہ سوچ پیدا کرنے کی کوشش ہے کہ بات ملکی ہو، ملک کے مسائل کی بات ہو، کانسٹیٹیوشن کی بات ہو، رول آف لا کی بات ہو. اس سے ملک کے مسائل کا حل نکلے گا. کم از کم عوام کی بات کی جائے، عوام کی تکلیف کی بات کی جائے، اس کے حل کی بات کی جائے. تو آج حل نکالنے پر زیادہ زور ہوگا کہ کیسے راستہ کیا ہے آگے جانے کا. اور آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ آف دا ڈے اس سے کوئی پریشرائز فیل کرے گی، اسٹیبلشمنٹ پریشرائز فیل کرے گی؟
دیکھیے وہ تو پریشرائز فیل کریں یا نہ کریں, پریشرائز تو فیل ہونا چاہیے سب کو کہ اگر ایک الیکشن چوری ہو گیا ہے, غیر نمائندہ حکومتیں ہیں, حکومت چل نہیں رہی, عوام کی تکلیف روز بروز بڑھ رہی ہے, تو یہ تو پریشر جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں ضرور محسوس کرتے ہیں اگر حقیقی نمائندے ہوں تو. صحیح. اب آپ دیگر اپوزیشن جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے اس حوالے سے؟ جی, دیگر بھی جو جماعتیں ہیں جو حکومت کے اندر نہیں ہیں, جو حکومت میں نہیں ہے وہ اپوزیشن میں ہی سمجھا جاتا ہے, پیپلز پارٹی ان سے رابطہ کریں گے. نہیں, پیپل پارٹی تو حکومت کا حصہ ہے نا. نہیں, ان کا وزیر کابینہ کے ساتھ نہیں. نہیں, کابینہ کا حصہ ہونا اور بات ہے, لیکن حکومت ان کی مرضی کے سے ہی قائم ہے. یعنی پیپلز پارٹی کا حکومت ہی سمجھتے ہیں ان معنوں میں؟ نہیں, وہ حقیقت میں حکومت ہیں, صدر ان کے ہیں. صدر تو غیر سیاسی عہدہ ہوتا ہے, ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے نا حکومت نہیں, کا. غیر سیاسی عہدہ سیاسی عمل سے ہی بنتا ہے نا, اس کے بغیر تو نہیں بن سکتا. لیکن سر یہ آپ کو یہ لگتا ہے, اور ظاہر کل آپ کے مطالبات میں بھی تھا کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے, گویا کہا جا سکتا ہے کہ کل اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے ہم آواز ہو کر تمام سیاسی قیدی بشمول عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا؟ نہیں, ہم نے بشمول کسی کا نہیں کہا. ہم نے کہا کہ جو یہاں پر سیاسی قیدی ہیں جن کو بلا وجہ گرفتار کیا گیا ہے اور جن کی جو ٹرائلز ہیں وہ قانون کے مطابق نہیں ہے, یہ تو ان کا حق ہے, ایک آئینی حق ہے کہ ان کو رہا کیا جائے, ان کو موقع دیا جائے قانون کے مطابق ٹرائلز ہوں. اور شاہد صاحب, میاں صاحب بالکل منظر عام سے غائب ہے نا, کوئی یعنی وہ تو آدمی ملاقات کی ہے مریم بی بی اور انہوں نے کچھ پارٹی کے لوگوں سے, لیکن پبلک کی کوئی اپیئرنس, کوئی بیان نہیں. آپ کا بھی کوئی, ابھی پرانے زمانے کی بات ہو گئی, پہلے پرانے سوالات ہو گئے, ہم آپ سے پوچھیں گے جناب میاں صاحب سے کوئی رابطہ کسی سے, اب سب پرانے گئے دنوں کی بات ہو گئی, ایسے ہی نا؟ نہیں, میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا جی. وہ ان کی جماعت اقتدار میں ہے, وفاق میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے. وہ تو اب جماعت ہی بولے گی, جو جماعت ہی کچھ کرے گی. آپ کو اسے معلوم ہے نا, حیرت انگیز طور پہ وہ جاوید لطیف صاحب نے یہ رائے دی ہے کہ اگر ملک کے حالات کو بہتر کرنا ہے تو نواز شریف صاحب کو اہم کردار ادا دیا جائے. انہوں نے تاثر بھی دیا, کہا نہیں کہ جیسے ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا طاقتور لڑکوں کی طرف سے. مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, میرا نہیں خیال کہ اگر وہ امیدوار ہوتے تو ان کو بننے سے کوئی روک سکتا تھا. اگر معاملات اتنے ہی بگڑ چکے ہیں تو پھر میں خیال سیاست کو خیر آباد ہی کہہ دیں. آخری بات بتائیں, آپ نے کل نئے انتخابات کا مطالبہ کیا, آپ کو لگتا ہے 2025 انتخابات کا سال ہے؟ انتخابات سے کوئی حل نکلے گا تو انتخابات ہونے چاہیے نا. اگر انتخابات وہی 24 والے ہوں گے تو 25 میں نہ ہی کرائیں تو بہتر ہے. ہاں, اچھا سر, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جناب.